الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للمعاندين الصلاة والسلام على سيدنا والشفيع ذنوبنا والطبيب قلوبنا حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم ومناقبهم وشجاعتهم وسيرتهم وحقوقهم من الأول إلى الأبد أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات عزیزان محترم عزاداران مسلم کربلا، خدا متعال آپ کی اور ہماری اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ زندگی گزر گئی کما حق ہو، نہ ذکر حسین سن سکے نہ پرسا دے سکے۔ سال بھر انتظار رہتا ہے کہ کب محرم ہوگا، عزاداریاں کریں گے، مجلس کریں گے، ذکر حسین کریں گے، بطول کو ان کی مظلوم حال کا پرسا دیں گے۔ رفتہ رفتہ آج 7 محرم الحرام کی شب ہو گئی، چند دن رہ گئے کریم کربلا کو، اس کے بعد شہادت ہو جائے گی۔ اللہ تعالی اس حسینی امام العصر پاکستانیہ کربلا معلّہ کو اور بھی ترقی عطا فرمائے۔ عزیزو، مشن حسینی کو آگے بڑھانے میں سرزمین کربلا پہ اردو زبان کے عنوان سے اس حسینیہ کا بہت بڑا کردار ہے۔ شاید آپ میں سے کسی نے نہ دیکھا ہو، لیکن میں حقیر گواہ ہوں۔ وہ دن بھی تھے سرزمین کربلا پہ جب کچھ نہیں تھا، تو حسینیہ امام العصر نے پتھروں پہ بیٹھ کے عزاداری کا بنیاد رکھا، خیمہ لگایا گیا، لیکن مشن حسینی کو آگے بڑھایا۔ مرضی یہ تھی کہ مجلس حسین تو یہاں پہ برپا کی جائے۔ 22واں سال ہے عزیزو، 22 سال کوئی معمولی ٹائم نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے ہوں گے جو مجالس میں آئے، مجالس میں بیٹھے، مجالس میں حصہ لیا، وہ آج نہیں ہوں گے، لیکن یہ مجلس حسین کل بھی تھی، آج بھی ہے، قیامت تک باقی رہے۔ ہم اور آپ اس کا ایک حصہ بن گئے کہ خدا نے آغا سبزواری صاحب کو یہ توفیق دی کہ مجالس حسینی کی بنیاد رکھیں۔ اور واحد یہ حسینیہ امام العصر پاکستانیہ ہے کہ جس میں سال بھر مجلس حسین ہوتی ہے۔ بعض جگہوں پہ تو مجلسیں ہوئی، محرم ختم ہوا، 40 ختم ہوا، اس کے بعد جو ہے مجالس ختم ہو جاتی ہیں، نہیں، پھر ہر شب جمعہ یہاں پہ مجلس بھی ہوتی ہے، پھر ولادت ہو تو جشن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
کہ بلا سبزواری صاحب کو ان کے ساتھ جتنے بھی تعاون کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، کہ رزق روزی میں وسعت اور برکت عطا فرمائے۔ عزیزو، یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ پچھلے سال بھی ایام اعزاء میں نے اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کی خدمت میں بیان کیے تھے، جبکہ پچھلے سال میں بہت بیمار تھا، لیکن سیدہ کے لال کے پرسے کو میں نے ترک نہیں کیا اور آخر تک ہم نے اس کو جاری رکھا۔ یہ توفیق ملی کہ اس سال بھی مولا نے ہم سے یہ ڈیوٹی لی ہے۔ عزیزو، آپ کا اور ہمارا ایمان عقیدہ ہے کہ مولا حسین کی زیارت کے لیے کربلا میں وہی آئے گا جسے مولا بلائیں گے۔ یہ کہے کہ میں نے پیسہ خرچ کیا تو آ گیا، اس وقت بہت سارے پیسوں والے تڑپ رہے ہیں، کربلا آنے کے لیے نہیں آ سکے۔ اور میں نے ابھی دیکھے ہیں جو غریب فقیر تنگ دست گھر میں کچھ نہیں لیکن کربلا پہنچ گئے، تو جنہیں مولا بلاتے ہیں وہی آ جاتے ہیں۔ تو آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجلس حسین عین اسی طرح ہے جیسے حرم حسین۔ بعض مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ میری نظر میں ذکر حسین کی فضیلت نماز تہجد سے کہیں زیادہ ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ دو ہی جگہ جہاں پہ دعا رد نہیں ہوتی ہے، ایک حرم حسین، دوسری مجلس حسین۔ دو جگہ ہیں جہاں پہ دعا رد نہیں ہوتی ہے، اور دو ہی جگہ ہیں، دو ہی مقامات ہیں جہاں پہ استقبال کے لیے حسین کی ماں آ جاتی ہے۔ روایت میں ہے کہ جب زائر کبھی کربلا کے لیے نکلتا ہے زیارت کے لیے، جب کربلا کے بارڈر پہ زائر پہنچتے ہیں، سردی ہو، گرمی ہو، دن ہو، رات ہو، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب زائر کربلا کے بارڈر پہ پہنچتا ہے، میری جد زہرا، میری دادی زہرا زائر کے استقبال کے لیے پہنچ جاتی ہیں اور کہتی ہیں اے زائرو، فاطمہ زہرا تمہارا استقبال کرنے کے لیے۔ اور جن کے استقبال کے لیے نبیوں کے سردار کھڑے ہو جائیں وہ فاطمہ ہیں، اور جن کا استقبال فاطمہ کرے وہ ظاہر حسین۔ کتنی خوش قسمتی ہے ظاہر حسین کی کہ ان کا استقبال زہرا فرمائے۔ دوسرا، مجلس حسین میں آنے والے ظاہر مومنین جب مجلس میں آتے ہیں سب سے پہلے فاطمہ پہنچ جائے۔ یہ نہیں دیکھا کریں کہ آغا سبزواری صاحب کی طرف سے مجلس ہے تو نہ جائیں، یا ان کی طرف سے ہے تو جائیں، فلاں پڑھے گا تو جائیں، فلاں پڑھے گا تو نہیں جائیں۔ بڑا خطیب پڑھ رہا ہے، کیا معلوم آپ کو کہ جب کوئی نہیں پہنچتا ہے پہلے زہرا مجلس کے فرش اعضاء پہ پہنچا۔ سیدہ استقبال کرتی ہے کون ہوگا جو میرے بیٹے حسین کی مجلس کے لیے آئے گا۔ وہ آپ نے سنا کہ ایک تہران میں خطیب تھا، مجلس کا بہت ہی مشہور خطیب، آپ نے دیکھا ہوگا کربلا میں، عراق میں کہیں پہ بچے موقف لگا کے بیٹھتے ہیں، کوئی سبیل تقسیم کر رہا ہے، کوئی پانی تقسیم کر رہا ہے، کوئی ٹیشو پیپر تقسیم کر رہا ہے۔ عزیزو، ان بچوں کو بھی نیچ نہ سمجھیں، خدا جانے ان کے ساتھ کون بیٹھا۔ اس کو کہا کہ آغا آپ کے پاس مجالس بہت ہیں، ہر روز آپ کئی مجلسیں پڑھتے ہیں، ایک دن ہمارے پاس بھی مجلس کے آ گئی، ٹائم نہیں میرے پاس۔ کہا اچھا آپ 5 منٹ کے لیے 10 منٹ کے لیے، ہم چھوٹے بچے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے کہ آپ ہمارے پاس پڑھیں، آپ ہماری مجلس میں آ جائیں۔ کہا ٹھیک ہے، مجلس میں چلا۔ جب مجلس میں وہ آیا، 3-4 بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طرح گریا کریں جیسے کوئی بڑا مجمع ہو اور کوئی بہت بڑا مصائب ہو، گریا آہو زاری۔ جیسے مجلس نے ختم کی
تو بیٹھے جیسے ذاکر بیٹھتے ہیں، کہا ذرا بیٹھیے، ہم نے آپ کے لیے تبرک کا اہتمام کیا ہے، چائے کا کپ لے کے۔ لیکن سردی تھی، چائے ٹھنڈی تھی، لے کے آئے تو ایک گھونٹ پیا، بچوں سے بچ کے اس نے چائے پھینک دی کہ بچے دیکھیں نہیں، کہیں ان کے دل میں نہ آئے کہ آغا نے چائے پی نہیں، پتہ نہیں چائے کیسی تھی۔ توجہ فرمائیے گا، تو کبھی اگر تبرک سادہ ہے تو کہتے ہیں یہ تو سادہ ہے، یعنی آگے جاتے ہیں، کیا معلوم کہ سادہ تبرک کس نے بنایا ہو، کس کا ہاتھ ہو تبرک میں؟ تبرک ہے تو تبرک ہے۔ عالمین گئے، مجالس سے فارغ ہوئے، گھر پہ گئے، رات و خواب میں جب وہ رات کو سوئے تو خواب میں سیدہ کو دیکھا۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے میرے بیٹے حسین کی مجلس ان بچوں کے درمیان پڑھی۔ میں سوال یہ کرتی تم نے چائے کیوں پھینکی؟ ٹھنڈی تھی اس لیے، بچوں نے بنائی تھی اس لیے؟ خاموش ہو گیا تو سیدہ نے کہا تمہیں نہیں معلوم یہ چائے بچوں نے نہیں، میں فاطمہ نے میں نے تمہارے لیے بنائی تھی کہ میرے بچے کے، میرے بیٹے کا ذاکر ہے، میں اپنے ہاتھوں سے چائے بناؤں گی۔ تو عزادارا جب کہیں مجلس میں جائیں، کہیں نظر ہو، نیاز ہو، یہ نہ دیکھیں سادہ ہے، پانی ہے، کیا ہے، چائے ہے، یہ دیکھو فاطمہ کے لال کی مجلس ہے، خدا جانے فاطمہ نے بنائی ہوگی یا کسی معصومہ نے بنائی ہوگی، اس کا اجر آپ کو یہ ملے گا۔ جب بھی آپ جائیں، کہیں بھی موقف سے گزرے، چاہے تھوڑا سا تبرک ضرور لے لیں، خدا جانے کس کی طرف سے بنا ہو، کس نے بنایا ہو۔ یہ بھی آغا سبزواری صاحب نے مجالس کی بنیاد رکھی، 22واں اشرا ہے۔ مجھے یقین ہے آپ سے پہلے جنت البقیع کو چھوڑ کر فاطمہ آتی۔ روایت کے جملے ہیں کہ جب مجلس اعلیٰ ہوتی ہے کوئی نہیں آتا، جنت البقیع کو پہلو پہ ہاتھ رکھے ہوئے سیدہ چھوڑتی ہیں، مجلس میں آتی ہیں، علماء پڑھتے ہیں۔ ہمارے استاد محترم قبلہ آیت اللہ عباس النجفی قدس سرو پڑھتے تھے کہ فاطمہ جنت البقیع کو چھوڑ کر شام جائے۔ ذہن میں ذرا شام کا حال آپ کے ذہن میں ہوگا کہ وہاں پہ نہ مجلس ہے نہ عزاداری ہے، موتبوں کو ختم کر دیا گیا۔ جس نے عزاداری کی بنیاد رکھی اس عزادار کے حرم میں مجلس نہیں کی جا رہی، عزاداری نہیں کی جا رہی۔ خدا جانے زینب کبریٰ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ دنیا کو میں نے حسینیت کا درس دیا، آج میرے پاس عزاداری نہیں ہو رہی ہے۔ اے امام زمانہ ذرا شام میں بھی نگاہ کرے، زینب کبریٰ تڑپ رہی ہوگی۔ روایت کے جملے ہیں کہ سیدہ شام پہنچتی ہیں، بیٹا زینب اٹھو، چلیں تمہارے بھائی کی عزاداری کے لیے فرش ادا بچھایا گیا ہے، جس کے لیے تمہیں رونے نہیں دیا گیا، وہاں پہ رونے کے لیے عزادار جمع ہو رہے۔ زینب کبریٰ کہتی ہیں اماں میں ضرور چلوں گی، لیکن آؤ چلیں شخراب شام میں جو بابا بابا کہتی دنیا سے چلی گئی ہے، اماں چلو سکینہ کو لے کے چلیں، یہ ارمان لے کے گئی کہ بابا پہ رونے ہی نہیں دیا گیا۔ تینوں بیویاں مجلس میں شریک ہوتی ہیں۔ جب کوئی کہتا ہے واہ حسین واہ غریبا، تو حضرت سکینہ پوچھے پوچھی اماں یہ کون ہے؟ کیا میرے بابا حسین کے رشتے دار ہے؟ تو یا حسین کو تو رو رہے ہیں، تو بیوی کہتے نہیں ہے حسین تیرے بابا کے رشتے دار نہیں ہے، یہ تیرے حسین کے عزادار ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ کربلا کی طرف رک کر کے روتی کہتی ہے بابا کائی عزادار کربلا میں ہوتے، نہ میرے تماچے لگتے، نہ میرے کانوں سے مجھے اتارے جاتے، مجھے بچایا جاتا۔ آپ وہ عزادار آج کربلا میں موجود ہے۔ خدا آپ کی عزاداریوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے رونے کو قبول فرمائے۔ عزیزان محترم چند دن رہ گئے حسین کو رونے کے لیے۔ آج میں دیکھ رہا تھا کربلا میں ہر طرف واہ حسینہ واہ غربتا کی صدائیں بلند ہیں۔ دشمن نے لاکھ کوشش کی حسین اور حسین کے پیغام کو ختم کر دیا جائے، لیکن عزیزو یہ ایک حقیقت ہے کہ جس کی بقا
کا ذمہ دار خود خدا ہو، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اور رسول خدا نے یہ گارنٹی دے دی کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کے چراغ ہیں اور کشتی نجات ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ جب تک حسین رہیں گے تب تک ہدایت کے چراغ ہوں گے، نہیں، حسین ہدایت کے چراغ ہیں کہ جب تک حال کا زمانہ ہوگا حسین ہدایت کرتے رہیں گے۔ عزیزو، ہر زمانہ دیکھیں گے آپ امام حسین کی طرف سے ہدایت ہو رہی ہے۔ ماہ رمضان 30 دن کے دن ہوتے ہیں، لیکن میں گارنٹی کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ماہ رمضان میں پورے قرآن کی تفسیر بیان نہیں ہو سکتی۔ ایک جز کی، ایک سورے کی تفسیر بیان ہو تو ہو جائے، یا پورے قرآن کی تفسیر بیان نہیں ہو سکتی، لیکن یہ مجالس حسین علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ پہلی محرم سے لے کر جب عاشور کا دن ہوتا ہے تو عزیزان محترم پوری دنیا میں دیکھتے ہیں کہ پورے قرآن کی تفسیر بیان ہو جاتی ہے۔ کہیں پہ بسم اللہ کی تفسیر ہو رہی ہے تو کہیں پہ سورہ حمد کی تفسیر ہو رہی ہے تو کہیں پہ کسی آیت کی تفسیر ہو رہی ہے۔ ایسا وقت خالی نہیں ہے کہ ماہ محرم میں حسین کی مجلس ہو اور تفسیر قرآن نہ ہو۔ لیکن عزیزوں، قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے، کہیں پہ بسم اللہ کی، کہیں پہ سورہ حمد کی، کہیں پہ کسی آیت کی، لیکن جب بھی کسی کو دیکھیں کہ کہاں جا رہے ہیں، مجلس حسین، کہاں جا رہے ہیں، مجلس حسین میں۔ لیکن یہ کوئی نہیں کہے گا کہ میں تفسیر سننے جا رہا ہوں یا واعظ سننے جا رہا ہوں، ہر ایک کہے گا کہ میں قرآن مسجد مجلس حسین میں جا رہا ہوں۔ جب کہ قرآن بیان ہو رہا ہے، تفسیر بیان ہو رہی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ مجلس حسین میں جا رہے ہیں، کیونکہ حسین وہ ہے جس نے قرآن کو باقی رکھا، حسین وہ ہے جس نے قرآن کو بچایا، جس نے تفسیر کو بچایا، جس نے آیتوں کو بچایا، جس کا سر قلم ہوا، قلم ہونے کے بعد بھی نوکے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر رہا۔ اس حسین نے نوکے نیزہ پہ بلند ہو کے قرآن کی تلاوت کر کے بتایا کہ قرآن کے بچانے والے ہم ہیں، قرآن کے وارث ہم ہیں۔ پھر اللہ نے وہ انعام عطا کیا کہ اے حسین، اب قیامت تک تلاوت قرآن کی ہوگی، نام تم حسین کا ہوگا۔ قرآن کی تلاوت کرنے والے تلاوت کریں گے، لیکن ہر ایک یہ کہے گا کہ یہ مجلس حسین ہو رہی ہے، تاکہ دنیا کے ذہنوں میں رہ جائے، یہ نقش ہو جائے کہ اگر حسین نہ ہوتے، مجلس حسین نہ ہوتے تو نہ یہ قرآن ہوتا، نہ یہ عبادت ہوتی، نہ یہ توحید کو کوئی پکارنے والا ہوتا، نہ کوئی توحید کو ماننے والا۔ عزیزو، آپ دیکھیں گے دنیا بھر میں چاہے کوئی مسلمان ہو یا نہ ہو، لیکن جب حسین کا نام آتا ہے ہر ایک جھک جاتا ہے کہ اگر حسین نہ ہوتا تو ہمیں انسانیت سمجھنا ہے۔ میں انشاءاللہ تعالی امام حسین علیہ السلام کی عظمت کے بارے میں ضرور بیان کروں گا کہ حسین ابن علی نے کربلا میں آ کے ایسا کردار ادا کیا کہ ہر ایک ماننے پہ مجبور ہو گیا کہ ہمیں یہ شعور، یہ زندگی، یہ حیا، یہ دنیا میں رہنے کا سلیقہ حسین ابن علی نے سکھایا۔ اور آپ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ کا بیٹھنا، مجلس میں آنا، دین اور شریعت کی بات کو سننا، یہ صدقہ ہے حسین ابن علی۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام نے دین کی بقا کے لیے ہر وہ قربانی دی جس کی ضرورت تھی دین کو۔ اور ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے لیے نہیں روتے۔ مولا نے خود نے فرمایا تھا، شہادت ہمارے لیے سعادت ہے،
ہم گریہ کرتے ہیں اہل بیت پہ ہونے والے مظالم پہ. آپ نے دیکھا پاکستان میں، آپ دیکھ رہے ہیں دوسری جگہوں پہ دیکھتے ہیں، سبیلوں کو پھینکا جا رہا، سبیلوں کی توہین ہو رہی ہے، نام لکھے ہوئے ہیں ان کی توہین ہو رہی ہے. سال بھر وہی پانی پینے والے، سال بھر وہی برف ہے، سال بھر وہی شربت ہے، پیتے ہیں پلاتے ہیں. لیکن جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کا نام لے کر پانی پلایا گیا تو یزید اور یزید کے ماننے والوں کو یہ کھلبلی ہو جاتی ہے کہ اگر حسین کے نام پہ پانی پلایا گیا تو صرف یہ پانی نہیں ہوگا، حسین کا پیغام بھی ان کے ذہنوں میں آئے گا کہ حسین کون تھا جس کے نام پہ پانی پلایا جا رہا ہے، یہ حسین کیا تھا، حسین کے نام پہ کیوں پانی پلایا جا رہا ہے، کیا حسین نے کیا تھا جو پانی پلایا جا رہا ہے. حسین کا پیغام خود بخود ذہنوں میں آ جائے گا، اس لیے دشمن کو ڈر لگ جاتا ہے. عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کی زمین کربلا پہ آپ بیٹھے ہیں. عزیزو، آج ایک ایسے شہید کی عراق میں یاد منائی جا رہی ہے جو فرزند امام ہیں. لیکن عزیزو، اس 13 سالہ بچے نے اس طرح سے اظہار عقیدت امام وقت کیا کہ اگر حضرت قاسم علیہ السلام وہ جملہ ارشاد نہ فرماتے تو قرآن کی آیت کی تفسیر نہ ہوتی. ہمیشہ آپ یہ آیت پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. لیکن کسی کو یہ نہیں پتا کہ موت کا مزہ ہے کیا، کڑوا ہے، میٹھا ہے، کھارا ہے، کھٹا ہے، کیسا ہے ذائقہ. چکھنا تو ہے، ظاہر جو چیز چکھی جائے گی اس کا کوئی ذائقہ تو ہوگا. لیکن عزیزان محترم، کئی ہستیاں گزری، کسی نے نہیں بتایا کہ موت کا مزہ ہے کیسا. لیکن جب حضرت قاسم علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آ کر ایک سوال کیا تھا، مولا اے آقا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو فرمایا بالکل ہم حق پر ہیں. پھر فرمایا کہ ہم موت سے نہیں ڈریں گے، ہم موت سے نہیں ڈرتے جب ہم حق پر ہیں. تو اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت قاسم علیہ السلام سے پوچھا تھا، اے بیٹا قاسم ذرا یہ بتاؤ کہ آپ موت کو کیسا سمجھتے ہو؟ تو ایسا جملہ حضرت قاسم علیہ السلام نے عرض کیا کہ نہ کسی نبی نے ایسا فرمایا، نہ کسی وسیع نے وہ فرمایا. حضرت قاسم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا مولایا احلا من العسل، میں موت کو شہد سے زیادہ میٹھا سمجھتا ہوں. اے قاسم، اے شہزادے، موت کو شہد سے زیادہ میٹھا سمجھتے ہیں؟ یقیناً علماء فرماتے ہیں کہ اگر امام کی محبت میں موت آئے وہ شہد سے زیادہ میٹھی موت ہے، اگر امام کی دشمنی میں موت آئے وہ زہر سے زیادہ تلخ ہے. حضرت قاسم نے یہ موت کا فلسفہ بتایا کہ موت اگر آپ کو امام کی محبت میں آتی ہے، امام کی اطاعت میں آتی ہے، پھر گھبرانا نہیں، تو موت شہد سے زیادہ میٹھی. وہ حضرت قاسم 13 سال کے ہیں، لیکن حضرت عباس کے شاگرد ہیں. عزیزان محترم، تاریخ کے جملے یہ ملتے ہیں. یہی علاقہ ہے جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں، مخیم ہے. یہ سمجھے کہ امام کے خیمے میں آپ مجلس کر رہے ہیں، سن رہے ہیں. خیام میں جائیں گے، ایک جگہ ہے، الگ خیمہ ہے. حضرت قاسم علیہ السلام جب شب عاشور ہوئی، روایت کے جملے ہیں،
हजरत मौला हुसैन खैमों को देखते जा रहे हैं। कौन कौन खैमे में बैठा हुआ है? 2 खैमे हैं जहां पे बीबियां अपने बच्चों को समझा रही हैं। एक हजरत मेहरबाब हैं तो हजरत कासिम हजरत अली असगर से कहें, बेटा तुम छोटे हो, कल कुर्बानी हो, कुर्बानी का दिन है, कुर्बानी देना। ऐसा ना हो कि मैं कयामत के दिन हुसैन की माँ फातिमा जहरा के सामने शर्मिंदा हो जाऊं। और दूसरी बीबी हजरत कासिम अलैहिस्सलाम की वालिदा थी जो हजरत बीबी उम्मे फरवा है, तो हजरत कासिम को कह रही है, बेटा कासिम कल कुर्बानी का दिन है, ऐसी कुर्बानी देना कि कयामत तक तुम्हारी कुर्बानी याद रखी जाए। ऐसा ना हो कि मैं शर्मिंदा हो जाऊं कि फातिमा ज़हरा के सामने कि मैं सैयदजादी नहीं थी, मेरी कुर्बानी सही तरह ना हो सकी। अजब नहीं है, हजरत कासिम ने कहा, अम्मा इजाजत आप लेके देना ऐसी कुर्बानी दूंगा, कयामत तक मेरी कुर्बानी याद रखी जाएगी। आशूर का दिन हुआ, हजरत कासिम अलैहिस्सलाम आए मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास, कहते आका मुझे भी इजाजत दे दे, मैं भी जंग के लिए जाऊं। तारीख के जुमले ये मिलते हैं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की निशानी हजरत कासिम थे। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हजरत कासिम को कहते हैं, बेटा कासिम जब मुझे अपना भाई हसन देखना होता था, जब मुझे अपने भाई की याद आती थी, मैं तुम्हारे चेहरे को देख लेता था, तेरा चलना मेरे भाई हसन की तरह था, आपका बोलना मेरे भाई हसन की तरह था। जब मुझे भाई हसन देखना होता था मैं आपको देख लेता था। बेटा कासिम मैं तुम्हें कैसे इजाजत दूं कि मेरे भाई हसन की निशानी हाथों खून में गलतार हो जाए। इजाजत मिली। जो तारीख के जुमले ये हैं, हजरत कासिम अलैहिस्सलाम का सिन छोटा था, कद छोटा था, हाथों से बुलंद किया, सवारी पे सवार किया गया। और एक मर्तबा हजरत कासिम चले हैं मक्कल की तरफ। अजीजान मोहतरम है तो छोटे सिन के, लेकिन अब्बास के शागिर्द हैं। हसन की जवानी है और मौलानी के पोते हैं, ऐसी चमकी है कि कईयों को फिन्नार किया, हजरत चारों पोतों को फिन्नार किया। एक मदद आगे बढ़ा, हजरत अब्बास के बेटा जरा संभालना, आगे वाला जो दुश्मन आ रहा है बड़ा कवि है, बड़ा ताकतवर है। हजरत कासिम कहते हैं मैं आज अली के तेवर दिखाऊंगा, आज मैं एक बार आपकी जवानी दिखाऊंगा। उसको भी फिन्नार किया। एक मर्तबा आवाज बुलंद की, ये अली का लाल है, ये अब्बास का शेर है, इस तरह नहीं जंग होगी। एक मर्तबा सब मिलकर हमला किया जाए। कोई आगे बढ़ा, जिसके पास तलवार थी उसने तलवार लहराई, किसी पास खंजर था उसने खंजर निकाला, किसी पास नेजा था। एक मर्तबा अरे खंजरों को लेके नेजों को लेके मक्तल में आगे बढ़ा, किसी ने तलवार मारी, किसी ने नेजा मारा, किसी ने खंजर मारा। हजरत कासिम अलैहिस्सलाम एक मर्तबा सीन पे न ठहर सके, आवाज बुलंद की, अरे अम्मा मैं सीन पे नहीं ठहर सका। मक्तल के जुमले ये मिलते हैं, जब कोई शहीद एक हर शहीद जब मक्तल में जमीन पे आता था सलाम करता था, अस्सलाम अलैकुम या अबा अब्दुल्ला। ये पहले शहीद है जिसने अपनी माँ को याद किया। अजब नहीं है, ये कहो अम्मा आपने रात को ये कहा था कि मुझे शर्मिंदा नहीं करना, और मेरी कुर्बानी दे दो, मैंने कुर्बानी दे दी। अजीज़ान मोहतरम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जैसे ही देखा कि हजरत कासिम अलैहिस्सलाम जीन से जमीन पे आए हैं, एक मर्तबा जलाल आया कि मेरे भाई हुसैन की निशानी को तुमने नहीं छोड़ा। एक मर्तबा जलाल आया, अपनी जगह से उठे, मक्तल की तरफ आगे बढ़ने लगे। फौजी अशकिया को एक मर्तबा देखा, डर गए कि हुसैन जलाल ने जो घोड़े में सवार थे, डर के मारे घोड़े दौड़ने लगे, मशरिक के घोड़े मगरिब, मगरिब के घोड़े मशरिक दौड़ने लगे। हजरत कासिम की लाश
حسین آگے بڑھے کیا دیکھا، حسین کے بھتیجے حسن کے بیٹے حضرت قاسم کی لاش پامال ہو گئی، کوئی ٹکڑا کسی طرف چلا گیا، کوئی ٹکڑا کہاں چلا گیا۔ حسین ابن علی رو کے یہ کہہ رہے تھے، ہائے میرے بھائی حسن کی نشانی، تیرے ٹکڑوں کو تیرا چچا لینے کے لیے کربلا کے مقتل میں آ گیا۔ ماتم حسین